الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، نہ مل رہی ہو، مجھ سے طلب کریں، میری بارگاہ میں دعا کریں۔ خلوص دل سے اگر آپ کی دعا ہوگی تو میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں انبیاء اولیاء بھی جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کرتا۔ حضرت ایوب بہت بڑے نبی تھے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے، مال و دولت کے ڈھیر ان کے پاس تھے، کچھ بھی نہ رہا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ان کی زوجہ محترمہ لوگوں کے گھر میں کام کر کے کچھ نہ کچھ روٹی وغیرہ کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، رب انی مسنی الضر، یا اللہ میں اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں، اس تکلیف کو دور کرنا تیرا کام ہے، لذا وانت ارحم الراحمین، تو ہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو حضرت ایوب جیسے نبی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا بدن بھی صحیح سالم ہو گیا، صحت و سلامتی پوری طرح ان کو مل گئی۔ تو گویا انبیاء اولیاء بھی جب کوئی حاجت رکھتے ہوں تو وہ بارگاہ رب العزت میں رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں قرآن مجید درس دے رہا ہے۔ حضرت یونس مشہور واقعہ ہے ان کا کہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، کچھ گھنٹے یا 3 دن، بہرحال وہ روایات ہیں، فرق نہیں پڑتا، پھر مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا۔ تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ یہ اقرار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کنت من الظالمین، میں نے خود اپنا نقصان کیا ہے، لذا یا اللہ میرے اس نقصان کا ازالہ کر، مجھے اس تکلیف سے، اس چیز سے باقاعدہ نجات عطا فرما۔ تو کیا تھا کہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے نبی غضبناک ہو کر اپنی قوم پر کہ قوم میری بڑی بری ہے، وہ میری بات نہیں مانتی، وہ چل پڑے۔ چاہیے یہ تھا ان کو کہ اگرچہ اطلاع ہو چکی تھی کہ عذاب آنا ہے، جب تک فائنل طور پر ان کو نہ بتایا جاتا کہ فلاں وقت عذاب ہے، اس وقت تک ان کو اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے ان کی قوم توبہ کرتی بارگاہ رب العزت میں اور کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی، لیکن یہ چلے گئے فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا خیال یہ تھا نبی کا، حضرت یونس کا، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں وہ چلے گئے فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب کئی تاریکیوں میں پھنس گئے۔ تاریکیاں کیا تھی؟ پانی کی تاریکی بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی بھی ہے، اور اس جھلی میں مچھلی نے ان کو لیا تھا اس کی تاریکی بھی، کئی تاریکیوں میں پھنس گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، غم سے ان کو نجات دے دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے بھی ایسی کوئی بات ہو جائے میری بارگاہ میں وہ دعا کریں تو میں ان کو بھی نجات دیتا ہوں۔
اسی واسطے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی طاعون ہو، کوئی بیماری ہو، گھر میں بیماری ہو، کوئی بزرگ مریض ہو اور کوئی تکلیف ہو، تو اس وقت لا الہ الا انت سبحانک کا ورد کیا جاتا ہے، 1,25,000 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ کبھی امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو انبیاء اس طرح کی دعائیں کر کے ہمیں درس دے رہے ہیں، جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی احتیاج ہو، جب بھی کوئی پرابلم ہو، بارگاہ رب العزت میں آپ رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس جائے وہ نجات دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسی مبارک جگہ عطا فرما کہ جس مبارک جگہ پر میں رہ سکوں۔ تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جگہ اچھی مل جائے کہ جہاں آرام سے راحت کے ساتھ رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میری بارگاہ میں دعا کیا کرے، رب انزلنی منزلا مبارکا، یا اللہ بہترین منزل پر، بابرکت منزل پر۔ شادی کرنی ہو تو یا اللہ ایسی عورت ہمیں عطا فرما جو ہمارے لیے موجب خوشی ہو، موجب سعادت ہو۔ بیٹے کی شادی کرنی ہو یہی دعا کر سکتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ تو گویا جس جس چیز کی ضرورت ہو بارگاہ رب العزت میں طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ مختلف تصورات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، مختلف خیالات آتے ہیں، کبھی کسی قسم کا خیال، کبھی کسی کے خلاف، کبھی جانوروں کو دیکھ رہا ہے، کبھی جنوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی بھوت دیکھ رہا ہے، کبھی مردوں کو دیکھ رہا ہے دوڑ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ اس طرح کے تصورات، خیالات انسان کی نیند میں آ جائیں تو اس کی نیند ہی خراب ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کہیں سے ایسا ہوتا ہے کتے حملہ کر رہے ہیں، یہ درمیان میں پھنسا ہوا ہے، کہیں یہ ہے کہ جا رہا ہے کسی جگہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس دیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کہا کریں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یا اللہ ہمیں تیری ذات کی پناہ کی ضرورت ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے تصورات سے، شیطان کے خیالات سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگ رہے ہیں اس سے کہ شیطان اور یہ غلط لوگ اور جن اور اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے سامنے نہ آئیں، ہمارے حضور میں نہ آئیں، ہم ان کے سامنے جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کے ساتھ مقدمہ بازی کر رہا ہے، فساد کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے کہ دعا مانگا کریں، کہا کریں رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ مفسد قوم پر مجھے مدد فرما، مجھے نجات عطا فرما، مفسد قوم سے، فسادی قوم سے، فسادی لوگوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ اگر کسی جگہ جنگ ہو، کفار کے ساتھ انسان پریشان ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے رب انصرنی علی القوم الکافرین، یا اللہ کافروں پر میری مدد فرما، کافروں پر مجھے غلبہ عطا فرما، کافروں پر مجھے ایسی فتح حاصل فرما کہ وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تو گویا در حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی بھی پرابلم ہو اس کے لیے دعا، جیسے میں نے کل پرسوں بھی بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ یا اللہ ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس وادی میں کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی پرندے ہیں، چرندے ہیں، انسان تو گزا کوئی چیز نہیں ہے یہاں۔ تو ایسی صورت میں چھوڑے جا رہا ہوں لک و دک میدان میں، خالی میدان میں، غیر آباد میدان میں۔ اور انہوں نے بھی یہ بھی دعا کی تھی یا اللہ اس مکے کو میرے لیے جائے امن قرار دے،
یا اللہ ہر طرف سے رزق آنا چاہیے اس مکہ میں، یا اللہ ہر قسم کے پھل جو ہے وہ مکہ میں ہمیں ملنے چاہیے، یا اللہ مکہ میں تیرا نام جو ہے وہ روشن ہونا چاہیے، نمازی ہونے چاہیے، نماز قائم کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں کی اپنے لیے۔ یہ تو ہمیں بھی درس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب آپ کے بندے مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں کہ اللہ آیا بہت دور ہے یا قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں یہ جواب دو فَإِنِّي قریب، میں تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں میں آپ کی باتوں کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آپ بھی میری بات کو مانیں، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، سچ بولیں، امانت داری رکھیں، عہد کی پاسداری، آپ بھی میری باتیں مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور آپ بھی مجھ پر حقیقی ایمان لے آئیں، صحیح ایمان۔ صحیح ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام بھی ہم اللہ کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر نہ کریں، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق کریں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ نیک بن جائیں۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے، بچوں کو ہو جاتی ہے، لوگوں کو ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کوئی بچہ خوبصورت ہو، بچہ زیادہ ہوشیار ہو، تو ایسی صورت میں نظر وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت تیسرے پارہ میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، آپ اگر بارگاہ خداوندی میں کوئی خرچ کریں تب بھی اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر آپ کو نظر مانے کہ یا اللہ میں یہ نظر مان رہا ہوں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ خرچ کروں گا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب اگر انسان کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو نظر بد لگ جائے تو ایسی صورت میں اسی آیت کو اگر 7 دفعہ پڑھ کر دم کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نظر بد لگ جائے تب بھی آدمی اسی آیت کو پڑھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے جی، بندش ہے جی، پتہ نہیں کسی نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اس کے لیے یہ بھی ہے۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ نون والقلم کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ اگر دکانوں میں جائیں، مومنین کے دعاؤں میں دکانوں میں، تو وہاں بھی باقاعدہ لکھا ہوا جو ہے وہ یہ آیت جو ہے موجود ہوتی ہے۔ اس آیت کو بھی 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھا جائے تو آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی پرابلم جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی بڑا ہو، کسی پر جن کا اثر ہے، کسی پر بھوت کا اثر ہے، کہ کسی نے کوئی ایسا تعویذ کر دیا گیا ہے، جیسے جہاں وہ مردے جلاتے ہیں ہندو سکھ وغیرہ، وہاں سے کوئی آدمی مٹی لے آیا ہے، اس طرح کی کئی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ان ربکم اللہ الذی، یہ 3-4 آیتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ طلبہ اکرام کو بھی یاد ہوں گی، کیونکہ جب کوئی ختم پڑھا جاتا ہے کسی میت کے لیے تو یہ آیتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سے لے کر ان ربک علی المحسنین تک یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اگر انسان اس کو پڑھے تو فوراً جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی چیز اس پر اس طرح کا اثر نہیں کر سکے گی۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کسی پر تعویذ کیے گئے ہیں، جیسے کہتے ہیں فلاں شخص پر تعویذ ہوا ہے جی، انہوں نے اندھے کنویں میں کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا ہے، اس میں سوئیں لگی ہوئی ہیں، فلاں لگی ہوئی ہیں، یا یہ ہے کہ اگر وہ ہندو جہاں جلاتے ہیں کسی چیز کو، اس کی مٹی لے کر، وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بیگم صاحبہ گھر میں نہیں تھی، ساتھ والے گھر ان کو چچا کہتے تھے، ان کے ہاں تھی، تو وہاں گئے کہ گھر میں کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی میں جب گھر میں داخل ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اسے پورے بدن کو آگ لگ رہی ہے، میں 1 منٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اس کے لیے حل موجود ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل ان کو مکس کر کے پڑھا جائے،
مکس کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین شروع کریں، اس کو لے جائیں پہلے مبین تک، 7 مبین ہیں اس میں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، سورہ مزمل اول سے لے کر آخر تک آرام سے سمجھ کر پڑھیں، پھر اس کے بعد یاسین ابتدا سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، یہ دوسرے مبین تک لے جائیں، اس کو چھوڑ کر پھر پوری سورہ مزمل پڑھیں، پھر یاسین ابتدا سے شروع کریں، تیسرے مبین تک لے جائیں، مزمل پوری پڑھیں، پھر یاسین ابتدا سے پڑھیں، چوتھے مبین تک لے جائیں، اسی طرح یاسین ابتدا سے پڑھیں، 7ویں مبین تک جب لے جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے یاسین سورہ مزمل پڑھیں، پھر یاسین ابتدا سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بعد میں جو 3 آیتیں ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ان کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیا جائے، اس پانی کو اپنے گھر میں جہاں رہتا ہے آدمی معمولی چھڑک دے اور ساتھ رکھ لے، جب بھی ضرورت پڑے پانی پینے کی تو ایک آدھ گھونٹ جو ہے وہاں سے لے لے، کسی قسم کا تعویذ ہو، کسی قسم کا جادو ہو، کچھ ہو، یہ سارے کا سارا انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ قرآن جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور یہی قرآن روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کریں، الفت پیدا کریں، ہر روز اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے طور پر جتنا پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن 1-2 سطریں ایسی پڑھیں کہ اس میں ہر لفظ کا معنی سمجھیں، پھر پورا ترجمہ اس کا سمجھ لیں 1-2 سطروں کا، پھر دیکھیں کہ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کا پیغام تلاش کریں، تو یہ قرآن مجید واعظ بھی کرے گا، نصیحت بھی کرے گا، تبلیغ بھی کرے گا۔ علماء کرام کا واعظ اتنا مؤثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ مولوی صاحبان بھی آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو تو اس کا کیا کہنا، وہ تو سب کا خالق ہے، انبیاء کا خالق بھی وہی ہے، ائمہ کا خالق بھی وہی ہے، تو اس کے اثرات تمام جو ہے وہ انسان پر پڑتے ہیں۔ لیکن یہ یاد نہ رکھیں، یہ خیال نہ کریں کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو چھوٹ جائیں گے، قیامت کے دن جب حوض کوثر پر جانا چاہیں گے، سوال اس وقت یہ ہوگا قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا۔ اگر ہم نے کہا کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، کبھی ہم نے ترجمہ ہی نہیں دیکھا، ہمیں پڑھا ہی نہیں، یا اگر کہا کہ اہل بیت جو ہے ان کی تو ہم فرمان کو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جہاں ہم نعرے لگا دیتے ہیں کہ ان کو واپس کیا گیا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما،